اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 112 سورۃ البقرہ۔ تو ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، تقولو تم کہو، راعنا راعنا، وقولو اور تم سب کہو، انظرنا انظرنا، واسمعوا اور خوب غور سے سن لو۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ انظرنا کہو، اور حکم یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ راعنا نہ کہو، تو یہ راعنا سے مراد کیا ہے یہ ہم آپ کو اس آیت کا جب ترجمہ مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واسمعوا اور غور سے سن لو۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یا درد دینے والا عذاب ہے۔ ما یودو نہیں دوست رکھتے، الذین وہ لوگ، کافروا جو کافر ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ دوست نہیں رکھتے، من اہل الکتاب اہل کتاب والوں کو، ٹھیک ہے، اہل کتاب والوں کو، ولا المشرکین اور نہ مشرکوں کو۔ این ینزل یہ کہ اتاری جائے، مجہول کا صیغہ، این ینزل یہ کہ اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو۔ واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، یختص خاص کر لیتا ہے، مطلب چن لیتا ہے یا خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں، ما ننسخ نہیں ہم موقوف کرتے، یہاں پہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بات کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے یا موقوف کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم اس کی جگہ پہ اور لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ دوبارہ سنیں، ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، ٹھیک ہے، موقوف منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہ یا اسی جیسی۔ اب یہ کیا ہے یہ آپ کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ علم تعلم کیا آپ جانتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ علم تعلم کیا آپ نہیں، کیا لم نہیں، تعلم آپ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمینوں کی بادشاہی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، اور اللہ کے علاوہ نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، اور زمین اور آسمان پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، ام تریدون، یا ام کا مطلب ہوگا یا کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ان تسلو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، کما جیسا کہ سئیلا تم نے سوال کیا تھا، مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے، سئیلا تم نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو بھی یتبدل بدل ڈالے گا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، اور جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لے گا یا جو کفر کو اختیار کر لے گا ایمان کے بدلے میں، فقد پس بے شک، ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر بہت سے دوست رکھتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے دوست رکھتے ہیں، لو کاش کے، یردونکم وہ پھیر دیں گے، کم تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنانے کے بعد، مطلب
بہت سے دوست وہ ایسے رکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ تم کو کافر بنانے کے لیے پھیر دیں گے یا کافر بنا دیں گے. حسدن، بہت افسوس ہوتا ہے. حسد ہے من عند انفسہم، ان کے اپنے ہی نزدیک. من بعد، من عند انفسہم، ان کے اپنے نزدیک. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا. مطلب دوبارہ سمجھے کہ حسدن افسوس ہے من عند انفسہم، ان کے اپنے پاس، ان کی اپنی طرف. من بعد ما تبین لہم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس بات کو حسد میں لوٹا دیتے ہیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا فاعفو، پس معافی مانگو. فاعفو، پس معافی مانگو، معاف کر دو. واسفحوا، درگزر کر دو. حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ لے آئے اپنا کام. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے. من خیر، کوئی بھلائی. تجدوہ، تو تم پاؤ گے اسے. عند اللہ، اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، جو تم کام کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. اس میں فائل ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت، جنت میں، الا مگر من کانا، وہ شخص جو کہ تھا، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی. وہ کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی بھی بہشت میں یا جنت میں نہیں جائے گا. تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، یہ تو ان کی خواہشات ہیں. قل، فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو تم لاؤ، ٹھیک ہے، برہانکم، اپنی دلیل کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں کیوں نہیں، من، وہ شخص جو اسلم، اسلام قبول کرتا ہے یا جو سونپ دیتا ہے، وجہہ، اپنے چہرے کو، وہو، للہ، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، نیکی کرنے والا ہو، فلہ، تو بے شک اس کے لیے، اجرہ، اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں تکلیف ہوگی. اور اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل کو قیامت کے دن وہ اجر بھی ضرور پائیں گے. اب ہم ان تمام آیات کی مختصر سی تشریح بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ بھی سمجھ آ جانے چاہیے. تو توجہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی با محاورہ ترجمہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. اب ان آیات میں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جس سے نعوذ باللہ گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ تم انظر نہ کہو، انظر نہ کہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کہا کرتے تھے. یہ دیکھیے راعنا، یہ کہا کرتے تھے یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے. اور جب کوئی بات انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے کہ راعنا، ہماری رعایت فرمائیں. اب یہودیوں کی لغت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بد دعا کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ سنو، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. انہوں نے اس موقع پر یہ الفاظ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا. اور یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بد دعا بھی دیتے تھے، اور اب سر عام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کے الفاظ سے مخاطب کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو فرما دیا کہ تم رائنا نہیں بلکہ انظر نہ کہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی لغت کا علم تھا. انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آئندہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو یاد رکھو کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. یہود نے کہا کیا تم لوگ یہ لفظ ادا نہیں کہتے؟ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وقولوا انظرنا، انظرنا کہو.
مطلب مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائنا کی جگہ پہ انظر نہ کہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور رائنا کا ایک مطلب یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بھیڑ بکریاں یا کوئی اور ایسا میننگ لینے جو چرانے والوں کے استعمال میں کیے جاتے ہیں، الجامع الاحکام القرآن۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 میں فرمایا من الذی ہادوا یحرفون الکلم من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمعوا، ٹھیک ہے، واسمع غیر مسمع بھی ہے اور واسمعوا بھی ہے۔ تو بعض یہودی جو ہیں وہ اللہ کے کلمات کو اس کے سیاق و سباق سے بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو واسمع آپ کہہ دیجئے کہ آپ سنیے، واسمع غیر مسمع وراعنا، یہاں پہ بھی راعنا کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ سے کہتے تھے سنیے، در حقیقت کہ آپ کی بات سنی نہ گئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا راعنا کا کہ در حقیقت آپ کی بات سنی نہ گئی، اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ کر راعنا کہتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَلَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی تو صرف بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رائنا کی جگہ پہ رائن بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے، اور رائن کے معنی بھی یہی ہے کہ خطا، تو وہ اس لفظ میں تحریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہا کرتے تھے۔ تو ان آیت سے اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کو کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہوا نظر آئے تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ اور تم مشرکین کے معبودوں کو بھی برا نہ کہو، نہ وہ عداوت میں اور نہ جہالت میں، تاکہ وہ عداوت اور جہالت میں اللہ کو بھی گمراہ نہ کریں یا برا نہ کہیں۔ امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی کسی زوجہ نے ذکر کیا کہ میں نے حبشہ میں ملک میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ دیکھی تھی جس کا نام ماریہ ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہیں وہ حبشہ سے آئی تھیں، انہوں نے اس عبادت گاہ کی خوبصورتی اور ان کی تصویروں کو بیان کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بھی بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بدترین مخلوق ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180۔ اسی طرح عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے بھی نیک انسانوں کی تصویریں اسی لیے بنائی تھیں کہ لوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے لیے نیک اعمال جو انہوں نے کیے تھے ان کو یاد کریں اور ان کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کریں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ قوم نوح کے لوگ بھی، جیسے یہ بتوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو قرآن مجید میں آپ کو سورہ نوح میں بتوں کے نام ملتے ہیں، ود، یعوس، یغوس، نصر، تو ان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی تھی اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ نیک ہیں تو ان کی عبادت کرو اور ان کے وسیلے سے مانگتے رہو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بیضاوی لکھتی ہیں کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ بھی کرتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، اور انہوں نے ان کی قبروں کو بت بھی بنا لیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس فعل سے منع فرما دی۔ البتہ جو کسی نیک کام کے لیے مسلمان جو ہے وہ مسجد بنائے گا تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی رحمتیں اور برکتیں دیں گے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیں وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مذہب کے اس کا جو بھی ہے، چاہے وہ اس کا جو ہے کوئی بھی مذہب سے، بس ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کو بد دعا کرے، آپ پر لعنت کرے، آپ کا برا چاہے، آپ کے عوارض بشریہ یا آپ سے متعلق اشیاء یا اشخاص کی طرف آپ کی نسبت کرے، کوئی بھی بات کرے،
غرض مطلب جس شخص سے کوئی ایسا کلام صادر ہو جائے جس سے آپ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت ظاہر ہو تو وہ کفر ہے، اور اس کا قاتل جو ہے وہ اس کا قائل جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو یہ اس بات کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس کے آداب ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت کرنے والا اور آپ کی شان میں کمی کرنے والا کافر ہے، اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت کے نزدیک جو ہے وہ اس کا حکم قتل کرنا ہے، اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شرک کرے گا یا شک بھی کرے گا تو وہ بھی کافر ہے۔ الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190۔ بعض فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ در مختار میں یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح علامہ شافعی حنبلی بھی لکھتے ہیں، البحر الرقائق میں بھی ان کے بارے میں ایک بات معقول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حد جو ہے وہ توبہ سے ساقط نہیں ہوتی، اور اس کا حکم کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اگر اس کو خاص کر لیا جائے۔ اسی طرح بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو اس کو قتل کیا جائے، خواہ اس نے توبہ کی یا نہیں کی۔ امام مالک اور اسی طرح امام حنبل کے بارے میں جو ان کے مشہور مذہب میں ان کے بارے میں، اور جمہور احناف اور شوافی کا مذہب بھی یہی ہے کہ توبہ کے بعد بھی اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان فضیلت بیان کی گئی ہے، تو بالکل بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی انسان گستاخی کرے، اہانت کرے، توہین کرے، یا نعوذ باللہ گالی کے اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو رائنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ ذرا سا بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ بڑی بلند ہوا کرتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی بیٹھے تو بڑے خاموش بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ صحابی کہتے تھے کہ کہیں بلند آواز سے میری زبان سے کوئی ایسا کلام نہ نکل جائے جو آپ کو پسند نہ ہو، اور میں جو ہے وہ نعوذ باللہ مشرک نہ بن جاؤں یا گستاخ نہ بن جاؤں، تو اس لیے میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہوں۔ آگے دوسری آیت مبارکہ، یہ ساری آیت مبارکہ ہوگی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلیھا۔ یہاں پہ ہم آپ کو نسخ اور منسوخ آیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو نسخ کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک معنی ہے لکھنا اور نقل کرنا۔ اس اعتبار سے تمام قرآن مجید کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ لوح محفوظ سے آسمان میں دنیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا نا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، سورۃ الجاثیہ۔ نستنسخ کا معنی ہے کہ بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے، اور نسخ کا اگر ہم دوسرا معنی استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو باطل اور زائل کرنا، کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے۔ جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ سمجھیں کہ پہلے ایک حکم تھا، مثلا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ جو انسان مرتا ہے تو وہ وصیت نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے کہا کہ جو انسان مرنے کے قریب ہو وہ اپنی وصیت کر جائے۔ اب جو پہلے والا حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ نے اس کی جگہ پہ بہتر آپ کو عمل بتا دیے تو آپ بہتر عمل کریں، اور اس کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آیت وہ بھی آیت ہے اور آیت یہ بھی آیت ہے، تو دونوں آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی نازل کردہ ہیں۔ اور یہ مطلب یہ کہ کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو زائل کر دیا جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو محو کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو تمہارے ذہنوں سے اور تمہارے دلوں سے آیات کو نکال دیتے ہیں، بس وہ آیت نہ یاد رہتی ہے اور نہ اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح امام عبدالرزاق مصنف، اور اسی طرح امام سعید بن منصور، امام عبداللہ بن احمد، اور زوائد مسند میں امام نسائی اور امام احمد بن منظر اور امام ابن الباری، اور بے شمار ایسے امام ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ الاحزاب پڑھی، مجھے اس کی 70 آیتیں بھلا دی گئی جن کو اب میں نہیں پاتا۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب نے کہا
مجھے یاد ہے کہ سورۃ الاحزاب اور سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی وہ بڑی آیات تھی، اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو ہے وہ گناہ کریں گے تو ان کو رجم کرو۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں نسخ اور بدعہ کے بارے میں جو فرق ہے۔ مثلا اب یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے والی شریعت میں کام کیا ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کا دوسرے جو بھائی تھے اس سے نکاح جائز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اور ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، پھر اس کو منسوخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کر دیں، اور 70,000 اسرائیلیوں کے قتل کے بعد اس حکم کو دوبارہ منسوخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ حکم ایک حکم دوسرے حکم کی طرف منتقل کرنا، اگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور کسی حکم کا اظہار ہوتا ہے اس وقت ہم بدعہ کہتے ہیں۔ جیسے بدعہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب حکم دینے والے کو اس حکم کا انجام بالکل معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو یہ آسان زبان میں اگر سمجھاؤں تو ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب وہ گیا تو ڈاکٹر نے اس کی بیماری کو چیک کیا اور اس کو سارے احوال بتا دیے۔ اب وہ دوبارہ گیا تو دوبارہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تو اس کے بعد اس کا نسخہ، اس کی دوائی تبدیل کر دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جو خطابات ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور علم اور ارادے میں کوئی تغیر وہ بالکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نسخ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نسخ، اور اگر ہم بات کریں کہ نسخ اور تقیید کیا ہوتی ہے اور تخصیص میں کیا فرق ہے، تو اس کے بارے میں بے شمار احکامات ملتے ہیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سورۃ النحل آیہ نمبر 67۔ اور کھجور اور انگور کے بعض پھل ایسے ہیں کہ جن سے تم سکر اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اب یہاں پہ سکرن جو ہے وہ ایک معنی ہے سرکہ اور میٹھا مشروب، اور سکر کا دوسرا معنی ہے نشاور مشروب۔ تو اگر اس کا معنی سرکہ یا میٹھا مشروب ہو تو پھر اس کا نسخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شراب جیسے حرام ہے تو اس کی جگہ پہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ منسوخ قرار دی جاتی ہیں جو کہ اس میں حرام میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہت اور اس کے بعد جو اس کی مملکت ہے اور جو زمین و آسمان کی حکومت ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لی۔ پھر آگے اللہ فرمایا حسدا من عند انفسہم، کہ حسد کی تحقیق میں اگر ہم بات کریں تو جس مستحق شخص کے پاس کوئی نعمت ہو اور اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو ہم حسد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا نا من شر حاسد اذا حسد، جب حاسد حسد کرے تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ المفردات، حسد کے متعلق جو وہ بے شمار حدیث ایسی ملتی ہیں کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے، سنن نسائی۔ اسی طرح معجم کبیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، بدفعلی، حسد اور بدگمانی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں اور وہ ان کا کس طرح سے تدارک کرے، تو آپ نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ سے معافی مانگو، اور جب بدگمانی کرو تو اس پہ جمے نہ رہو، اور جب تم کسی کام کی بدفعلی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے، پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے، اور بھائیوں میں بھی یہ بات چل پڑتی ہے، شعب الایمان۔ حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، جھوٹے کی کوئی مروت نہیں ہے، حاکم کی وفا نہیں ہے، بخیل کا کوئی ہیلا اور بدخلق کی کوئی سیاست بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے، اور جب وہ حسد کرنے لگ جائیں گے تو پھر خیریت میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کہانت، مطلب خبریں سن کر اور اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوگوں کو خبریں دینے والا میرے طریقہ راہ پر نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کے طریقے پر ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حسد کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حسد کے 4 درجات ہیں۔ مثلا
پہلا یہ ہے کہ انسان کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھے اور انسان کہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ نعمت کہے کہ نعمت اس سے بھی چلی جائے اور کسی کو نہ ملے۔ تیسرا یہ کہ وہ کہے کہ نہ مجھے یہ چاہیے اور نہ مجھے اس جیسی، مجھے جو اس کے پاس ہے وہ چاہے زائل ہو یا نہ ہو لیکن مجھے مل جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اس جیسی نعمت بھی مل جائے لیکن اس کو نہ ملے بلکہ یہ کسی اور کو مل جائے۔ تو دنیاوی نعمتوں میں اس قسم کی جو خواہش ہوتی ہے یہ بہرحال کسی حد تک جائز بھی ہے اور کسی حد تک ناجائز بھی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ سورۃ النساء، اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ سورۃ المطففین میں اللہ نے فرمایا اور رغبت کرنے والوں کو اسی نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو انسان ایسے ہیں کہ ان پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اپنی راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے وہ اچھا بناتا ہے اور دن کو بھی اچھا بناتا ہے۔ وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن مجید کا علم دیا جاتا تو میں بھی اس طرح دن رات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو گزار دیتا۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جس پر حسد کرنا جائز ہے، وہ ہے کہ ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ شخص جو ہے وہ حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو۔ تو حسد کرنے والا جو دوسرا ہے وہ یہ بھی تمنا کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی اس بندے کی طرح اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 اور تبیان القرآن سورۃ البقرہ کی تشریح آیت نمبر ہم دیکھ رہے ہیں 109، اور اگر ہم صفحہ نمبر بات کریں تو وہ 490 میں یہ بات موجود ہے۔ تبیان القرآن بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے بڑے جو ہے وہ محدث ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر یہ دیکھیں کہ حسد کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے بھی بے شمار طریقے ہیں۔ نمبر 1، حسد کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھتا ہے تو حسد کرتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ کے زمرہ سے بھی خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس پہلا وہ انسان تھا جس نے حسد کیا تھا۔ حسد کرنے والا شخص ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور حسد کرنے والا شخص لوگوں کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک ملعون ہو جاتا ہے۔ حاسد ہمیشہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور حسد کرنے والے کو کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حسد کے خلاف ہوں، جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ مثلا اگر حسد کی وجہ سے وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو دوسرے بندے حسد کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرے تو اس کے سامنے وہ اپنی تواضع ظاہر کر دے، بالکل عاجزی انصار کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس کے بارے میں اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی فرمایا۔ اب اگر اللہ نے فرمایا نا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو، تو معاف کرنا اور درگزر کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں ایسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان نافرمانی کر لیتا ہے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا۔ اگر کافر مشرک کوئی زیادتی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ ان کو کیسے درگزر کر سکتے ہیں؟ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اوڑھ کر دراز گوش میں سوار ہو کر بنو خزرج کے امیر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بیٹھا ہوا تھا اور یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا۔ اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں، یہودیوں کے بہت سے لوگ بھی موجود تھے اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب اس مجلس کو آپ کی سواری کے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی، پھر کہا ہم پر گرد نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کر کے توقف کیا اور ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان پر قرآن پڑھا۔
عبداللہ نے کہا اے شخص اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں ایذا نہ دو اور اپنی سواری پر بیٹھ کے واپس چلے جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کو سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں ٹھہریں، ہم اس کو پسند کریں گے۔ پھر مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا کہنے لگے حتیٰ کہ وہ لڑنے کے قریب ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غصے کو دور کرنے کے لیے آپ خاموش رہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے تو نبی کریم نے فرمایا اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب مطلب عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے درگزر کیجیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ اس شہر کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا اور اس کو یہ موقع نہیں دیا تو وہ غضبناک ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم کے بموجب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے تھے اور ان کی ایذا پر صبر کرتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اور اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری صحیح مسلم اور اسی طرح امام احمد بن حنبل مسند احمد میں یہ ساری بات موجود ہے۔ جیسا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عفو و درگزر کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صفت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو زیادتی کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ معاف کر دیں، کیونکہ آخرت میں نیکیوں کا ان کے لیے بڑا ہی اجر اور انہیں حصہ دیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہمارے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان آیات مبارکہ کا ثواب ہم اپنی والدہ کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اس کلام مجید کے ثواب سے ہماری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔